کاش مجھے قرآن کا پتہ چل جائے. یقین جانے آنکھوں کی ایک دوائی ایجاد ہوئی ہے، آنکھوں کی دوائی جو بغیر آپریشن کے آنکھوں میں ڈالو تو کالا سفید موتیا ختم ہو جاتا ہے. یہ ایجاد کرنے والا کون ہے؟ ڈاکٹر عبد الباسط مصر کا. وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں صبح کے وقت نماز کے بعد میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ یوسف کی. قرآن رحمت ہے نا جی، کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے. مومنوں کے لیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اس میں خسارے میں کون ہے؟ جو ظالم ہے. ہم ظالم بن گئے، ہم نے قرآن کو پاؤں پہ لگانے کے لیے رکھ لیا ہے. جب مر جاتا ہے تو اس کے پاؤں پر قرآن ڈال دیتے ہو، اس کی قبروں پر قرآن لکھوا دیتے ہو. چند دن کے بعد وہاں پر پخانے کیے ہوتے ہیں جانوروں نے. نہیں ہوتا، جاتے نہیں ہو قبرستانوں میں. یہ ہے قرآن. آپ قرآن کا اعجاز سنو. ڈاکٹر عبد الباسط کہتے ہیں میں 84 اور 85 نمبر آیت پر آ کر ٹھٹک گیا. سورہ یوسف میں نے اس پر دیکھا کہ یہ کیا، کہ یوسف کے والد کو یعقوب علیہ السلام کو جب ان کا رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی. ایسا ہی ہے نا قرآن میں. تو یہ اس میں کیا تھا، کیا حکمت تھی کہ جب ان کا کرتا ان کی آنکھوں کو لگایا گیا تو وہ نہ بینا سے بینا بینا ہوگی. کہتے میں اتنا بے چین ہوا تھا، بھی ڈاکٹر محقق تھا. کہتا ہے میں نے اس پر ریسرچ شروع کی. مجھے پسینے کی خوشبو کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. اس کپڑے میں کیا آ گیا؟ پسینے کی خوشبو. پسینے کی خوشبو تھی نا. کہتے میں نے اس پر تحقیق کی تو پھر میں نے یہ ڈراپ ایجاد کیے. میں نے 300 کچھ بندوں پر اس کو استعمال کیا. 99% اللہ نے ان کو شفا دی. پھر سوئٹزرلینڈ کی ایک کمپنی کا نام اس نے لکھا. پھر میرا آج اس کے ساتھ معاہدہ ہوا. آج امریکہ اور برطانیہ میں اس دعا کو رجسٹر کر دیا گیا. اور مجھ سے انہوں نے جب پوچھا کہ ان کے بڑی اس پر اتھارٹی ہے، مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے بولا اس کا نام رکھنا ہے قرآن کی دعا. کیا نام رکھنا؟ جاؤ جا کر نیٹ پہ ڈالو، تحقیق کر لینا. یہ تمہارے پاس قرآن، اور تم دنیا میں ایک جن سے شیطانوں سے ذلیل ہوتے پھرتے ہو. کیوں؟ کہ قرآن کا جو اثر تھا وہ میں نے چھوڑ دیا. قرآن کی جو برکت آنی تھی وہ میں نے چھوڑ دی. قرآن ماننے کے لیے آیا، بات ماننے کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے آیا. قرآن میرے لیے اترا، میرے لیے. جب بھی قرآن کو سمجھ کے پڑھو گے، پھر یہ سمجھ کے پڑھو کہ یہ میرے لیے اترا ہے، تو انشاءاللہ یہ تم پر خیر بھی نازل ہوگی، تم پر برکات بھی. کیونکہ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر ایک دم برکات آئیں، ایک دم رحمت شروع ہو جائے، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم خاموشی سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر اسی وقت رحم ہوتا ہے. میں نے تو قرآن کو کسی اور کام کے لیے، تعویذوں کے لیے، دھاگوں کے لیے رکھ لیا. یہ قرآن کی ہدایت ہے. اللہ کے بندو قرآن میں پنجہ گاڑو، قرآن کو سمجھو. آپ سے نے فرمایا جس نے قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھا، ایک آیت کو، اس کو 700 نوافلوں کا ثواب ہے. 700 نوافل پڑھ کے دکھائے نا کوئی، اڈیاں نہ کڑک کو جاون جو مرضی کے ہیں. تو ایک آیت سمجھ کے. اور تمہیں علماء سو نے کہا، دو ہے نا، دو قسم کے علماء ہیں، ایک علماء حق ہیں، ایک علماء سو ہیں. انہوں نے بولا یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، یہ مشکل ہے. قرآن بھیجنے والا کہتا ہے یہ آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا. اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ یہ مشکل ہے، اس کے 70، اس کو سیکھنے کے لیے تجھے 14 علوم چاہیے. اللہ کچھ کہہ رہا ہے، تم کچھ کہہ رہے ہو. یہ قرآن رحمت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. بھائی میں تو پڑھا نہیں ہوں. میرے اللہ نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے. کرو. اس پر بھی شیطان نے تمہیں لڑا دیا. کوئی کہتا ہے پڑھو، مناظرے کرتے ہو. نماز میں چھوڑ دی سورہ فاتحہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو 2 نور عطا کیے گئے، 2 نور.
ایسے 2 نور عطا کیے گئے آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو پہلے نہ کسی پر کھلا نہ کھولا جائے گا. آج مجھ پر 2 فرشتے ایسے وہ نازل اللہ نے کیے جو پہلے نہ کسی پر کیے گئے نہ کیے جائیں گے. آج مجھ کو 2 نور وہ عطا کیے گئے جو نہ پہلے کسی کو دیے گئے نہ دیے جائیں گے. یہ صحیح حدیث ہے, پڑھو جا کے, بلیو کر لو. آپ سے فرمایا کہ 2 نور مجھے وہ عطا کیے گئے نہ جو کسی کو دیے گئے نہ دیے جائیں گے. ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. یہ ایسی برکت والی چیز ہے. آپ نے فرمایا جو اس کو پڑھ کے دعا کرے گا اللہ اس کو شفا, اللہ اس کی حاجات کو پورا کرے گا. بلیو کس کو ہے؟ یقین تو ہمیں کیپسولوں پر ہے. یہ کوپے جو لگائے ہوئے ہیں اس پر ہے. یہ لگائیں گے تو کرونا نہیں پڑے گا, ہے نا. ٹھیک ہے, احتیاط فرض ہے, پڑھ کریں, لیکن یقین اس پہ کریں جو بیماری لگاتا بھی ہے, جو شفا دیتا بھی ہے, اس پر بھی تو یقین کرو یار. اللہ اکبر. اتنا ہم بددل اسلام سے ہیں. جو اسلام کی بات کرتا ہے تمہیں وہ اتنا برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. توہین سمجھتے ہو, اینکر لوگ میں توہین سمجھتے ہیں. اچھے بھلے میں نے دینی لوگوں کو دیکھا ہے اسلام کی بات کرتے ہوئے شرم ان کو آتی ہے. بھانڈوں مراسیوں کی زندگیوں کے شجرے بتاتے ہیں, مراسیوں کے, فلم ایکٹروں کے, اس پر یہ ہو گیا بیچارہ, یہ ہو گیا, یہ بیچارہ یہ ہو گیا. کسی دیندار کی کبھی اتنی تعریف کی ہے کہ جو بوگے وہ کاٹو گے؟ کسی عالم کی تعریف ہوئی؟ سارے برے تو نہیں ہوتے نا, جی. لیکن دین کے نام پر ہم نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم دین کی بات کریں گے میرا اسٹیٹس جو ہے نا وہ لوز ہو جائے گا. اللہ کی لعنت برستی ہے تمہارے اوپر. جھوٹ بولتے ہو, قوموں کو لڑاتے ہو آپس میں, کوئی کسی کا بناتا ہے, کوئی کسی کا بناتا ہے. ان کے پیچھے چلاتے ہو جو تمہارے ساتھ ہاتھ ملانا نہیں پسند کرتے. کوئی اس کے دل میں بغض ڈال رہا ہے, کوئی اس کے دل میں بغض ڈال رہا ہے. نہیں ڈال رہا. بحثیں کرتے ہیں, وہ چور, وہ کہتا ہے وہ ڈاکو, وہ فلاں, وہ فلاں. نہ کسی کی ماں محفوظ, نہ بیٹی محفوظ ہے. یہ تمہاری شغل کے چیزیں ہیں. اتنا ٹائم تم اللہ کا دین پڑھنے کو لگاؤ نا, سمجھنے کو لگاؤ نا. دیکھو تمہارا یہ حال ہوتا ہے, در در ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہو. کبھی کسی آستانے پر جا کر ڈانس کرتے ہو, کبھی قبروں پر جھکتے ہو, کبھی چادریں چڑھاتے ہو, کبھی پھول چڑھاتے ہو, کبھی بم بم تو کبھی ڈم ڈم ہوتا ہے. ہاں جی, تو سبحان اللہ کرتے جا رہے ہو. ڈم ڈم پر بھی سبحان اللہ, تو بم بم پر بھی سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ دین ہے تمہارا. کتنا سادہ دین ہے. گھروں کے پاس تمہاری مساجدیں, جھکو آ کر اس کے آگے. ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات. جھکو نا اس کے آگے. وہ کہتا ہے نا بیمار ہو آؤ نا, ذلیل ہو آؤ عزت پاؤ نا. میں بلاتا ہوں نا تمہیں, 5 وقت تجھے یاد دہانی کراتا ہوں. میں اللہ کہتا ہوں حیا حیا, کیا معنی اس کا؟ آ جاؤ, کدھر آؤ, حیا علی الفلاح. وہ کہہ رہا ہے رب جو بے بس نہیں ہے, جو کسی کو کوئی روک نہیں سکتا اس کو اگر وہ دینا چاہے تو. وہ کہتے ہیں نا وستعینوا بالصبر والصلاۃ, آؤ نا صبر اور نماز سے مجھ سے مدد مانگو نا. کتنے اٹھتے ہو, کتنی مسجدیں آباد ہیں. جاؤ جا کر فجر کے وقت دیکھو مسجدوں کا حال. وہی بوڑھے کھانستے کھانستے بیچارے جنہوں نے راتی نیندر نہیں آتی, اللہ معاف فرمائے, اٹھے بیچارے مسجد میں آ جاتے. بہت کم نوجوان جاتے ہیں مساجد کے اندر, صف آدھی بھی نہیں ہوتی. وہ مانگنے کا ٹائم ہے, وہ اٹھنے کا ٹائم ہے. آج جادو لیے گھومتے ہو, جہاں جاتے ہو تمہیں یہی بدبخت کہتے جا رہے ہیں تجھ پر جادو, تجھ پر جادو. یہی ہو رہا ہے نا, ہے نا. میں بتاتا ہوں جادو کہاں سے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے شیطان آتا ہے. شیطان سے مراد جن آتا ہے. وہ آ کر ہر انسان کی گدی پر 3 گرے لگاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ گرے لگانا جادو ہے. چاہے کوئی مفتی لگائے, چاہے قرآن پڑھ کے لگائے. اللہ قرآن میں کہتا ہے, اللہ کہتا ہے نا الذی یوسوس فی صدور من شر النفاثات فی العقد. میری پناہ میں آ جاؤ ان سے بھی جو گرے لگا کر پھونکے مارتے ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو پھونکے مار کے گرے لگاتے ہیں میری پناہ میں آ جاؤ. کہتے قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. میں اس فلق کے رب کی, پھاڑنے والے کی رب, جو پھاڑتا ہے
کس کو پھاڑتا ہے؟ جو رات کو اندھیروں کو پھاڑ کے صبح کو طلوع کرتا ہے، وہ رب کی ہے کوئی ایسا؟ میں اس کی پناہ میں آیا، من شر ما خلق، میں اس شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ تو شیطان سے کون بچائے گا تمہیں؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، جو اندھیروں کے شر میں، ہماری ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں رات کو شروع ہوتی ہیں، ملنا ملانا، رات تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے، تم نے اپنی لائف کو بالکل ڈسٹرب کر لیا، جو سسٹم رب نے تمہیں دیا تھا اس سے بالکل آگے چلے گئے، بہت آگے چلے گئے۔ ایک گاڑی ہے، اس کے اندر آپ پٹرول نہ ڈالیں تو چلے گی؟ ہاں جی، گریس نہ ڈالیں تو کچھ کی آواز آئے گی، تھوڑے دنوں بعد سب کچھ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ ہماری گریس کیا ہے؟ ہمارا چارجر کیا ہے؟ ہمیں چارج کرتی ہے نماز 5 وقت۔ موبائل کو دیکھتے ہو 2 بارے رہ گئے، فٹو فٹ سارے کام چھوڑ کے کدھر لبدے پھرتے ہو، جس طرح کوئی بڑی بڑی چیز گواچ گئی ہے، ہاں جی، کدھر یار چارجر لگے تھے ڈیڈ نہ ہو جائے، تو تمہاری تو بیٹریاں ڈیڈ ہو گئی ہیں۔